نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے سوال کیا، متسع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب ہے؟ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس سے پوچھا قیامت تو آئی جانی ہے، تو یہ بتا تیری تیاری کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے، اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ مرنا کب ہے۔ جب مرنا یقینی ہے تو مسافر کو ہر وقت تیار رہنا چاہیے سفر کے لیے۔ ٹرین گھر پہ رکی ہو اور بندہ اس وقت سامان سفر تلاش کر رہا ہو، گئے ہوئے سانس کا نہیں پتا پلٹ کے آتا ہے کہ نہیں آتا۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی صحبت نور میں کھڑا ہے نبی پاک کا نوکر اور کہتا ہے یا رسول اللہ بہت زیادہ نمازیں نہیں، بہت زیادہ روزے نہیں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں نبی پاک کے صحابہ کی نہ نمازوں میں کمی ہے نہ روزوں میں کمی ہے، لیکن وہ عبادات پہ ناز نہیں کرتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بہت زیادہ نمازیں روزے نہیں ہیں، تو اب تیاری؟ آقا تیاری تو پھر ہے نا، تو کیا تیاری ہے؟ وَلَٰكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تیاری یہ ہے کہ خدا سے بھی پیار کرتا ہوں، اس کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں، اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت۔ جب انہوں نے کہا نا یا رسول اللہ آپ سے پیار کرتا ہوں، اب میرے پاک نبی علیہ السلام کا جواب سنیے، فرمایا انت ما من احببتا، اگر تو مجھ سے پیار کرتا ہے تو تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو پیار کرتا ہے۔ میں جمعۃ المبارک کے اجتماع میں اپنے محترم سامعین کو اور جہاں تک میری یہ آواز پہنچے انہیں بتانا چاہتا ہوں، اب محبت سے ہی بچو گے۔ اب دوسری بات بھی ساتھ بیان کر دوں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا، جس نے میرے کسی دوست بندے سے دشمنی کی، عداوت رکھی، بغض رکھا، جلا اس سے، آذنتہ بالحرب، میں رب اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے جس سے رب اعلان جنگ کرے اس کا بچتا کچھ نہیں، تو پھر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں، بچے گا وہ جو پاکوں سے محبت کرے گا، تباہ وہ ہوگا جو پاکوں سے عداوت رکھے گا۔ اے اہل سنت اپنے اس عقیدے پر ہمیشہ قائم رہنا، موت آ جائے پر پاکان امت اور نبی کی نسبتوں کی محبت میں فرق نہ آنے پائے۔ ولیوں سے محبت، اہل بیت سے محبت، صحابہ سے محبت، ائمہ مجتہدین سے محبت۔ سنی وہ ہے جسے خدا عزت عطا فرماتا جاتا ہے، سنی کے دل میں اس کا پیار عطا فرماتا جاتا ہے۔ اگر آپ میری یہ بات سمجھے ہیں تو میں دوبارہ نہیں سمجھے، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم، محبت میں نجات ہے، محبت میں عزت ہے، محبت میں شرافت ہے، محبت میں فضیلت ہے۔ خدا جس کو ذلت سے بچانا چاہتا ہے اسے اپنے محبوبوں کا پیار عطا کر دیتا ہے، اور جسے برباد کرنا چاہتا ہے اسے محبوبوں کا دشمن بنا دیتا ہے۔ اے اہل سنت ناز کرو اپنے مقدر پر، اللہ نے ولی بھی تمہیں دیے ہیں، ولیوں کا پیار بھی تمہیں دیا۔ یہ جو اللہ والوں کی محبت ہے، اللہ والوں کا پیار ہے، اب یہ بڑی عجیب بات ہے بھئی، جب ہیں ہی اللہ والے تو اللہ والوں میں غیر کا تصور کیا؟ غیر اللہ کیا ہوا بھائی؟ او بھائی یہ غیر اللہ نہیں، یہ ولی اللہ ہے،
یہ غیر اللہ نہیں، یہ نبی اللہ ہیں، یہ غیر اللہ نہیں، یہ رسول اللہ ہے۔ اوہ اللہ کے بندے، ہر کسی کو غیر اللہ کہتے ہو، غیر نہیں، اس کے اپنے ہیں، یہ اس کے دشمن نہیں، اس کے چاہنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی وہ ہے جن کے چہرے پر نظر پڑے خدا یاد آ جائے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں جس کو دیکھنے سے خدا یاد آئے وہ غیر تو نہیں نہ ہوتا، وہ تو اللہ والا ہے، اللہ نہیں ہے پر اللہ والا ہے۔ شاید کوئی بعد میں غلط مفہوم اس کا نکالے، جی غیر اللہ تو اللہ ہے، وہ اللہ نہیں، اہل اللہ ہے، اللہ کے اپنے ہیں، غیر نہیں ہے۔ کتنا ظالم ہیں وہ لوگ جو من دون اللہ بتوں والی آیتیں پڑھ پڑھ کے نبیوں ولیوں پہ فٹ کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو، مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے۔ 60 سال زندگی گزر گئی، تمہیں آج تک پتہ نہ چل سکا کہ بت کسے کہتے ہیں اور ولی کسے کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ نہ چل سکا بت کسے کہتے ہیں اور نبی کسے کہتے ہیں۔ اے بتوں سے نفرت ضروری ہے، نبیوں اور اللہ والوں سے محبت ضروری ہے۔ من دون اللہ کی محبت بندے کو برباد کرتی ہے، اہل اللہ کی محبت بندے کو آباد کرتی ہے۔ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست۔ اچھا اللہ جب کسی بندے سے دوستی کرتا ہے تو اس کی کرم نوازی دیکھیے، حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ جناب جبرائیل کو بلاتا ہے، ان اللہ تعالیٰ اذا حب عبدا دعا جبرائیل علیہ السلام، اللہ جناب جبرائیل کو بلاتا ہے اور بلا کر کے فرماتا ہے، جبرائیل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا میری طرف دیکھ کر کے سنیے، میں محبت کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہمارے اندر وہ مزاج کی لطافت ہی نہیں رہی۔ صدر وزیر اعظم مجمع میں کسی کے بارے میں کہہ دینا یہ میرا اپنا بندہ ہے تو پتہ نہیں اس کو اٹیک ہی نہ ہو جائے۔ اور ان کی شان دیکھ، یہ زمین پر ہیں اور رب جناب جبرائیل کو بلا کے کہہ رہا ہے اس سے میں پیار کرتا ہوں۔ کیا کہنا ہے ان کے مقام محبوبیت کا؟ اور حدیث میں تو لفظ فلانا ہے نا، تو اللہ جس بندے سے پیار کرتا ہے اس کا نام لیتا ہے۔ اگر جان کی امان پاؤں تو میں نام لے دوں، گویا اللہ فرماتا ہوگا میں علی حجویری سے پیار کرتا ہوں، میں معین الدین اجمیری سے پیار کرتا ہوں، میں عبد القادر جیلانی سے پیار کرتا ہوں، میں فرید الدین گنج شکر سے پیار کرتا ہوں، میں نظام الدین اولیاء سے پیار کرتا ہوں، میں علاء الدین صابر سے پیار کرتا ہوں۔ اور باقی باتیں چھوڑیں، میری طرف دھیان دے کے بات سننا، کیسے سلام نہ کریں ہم ان کو جن کا نام لے کے خدا کہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ اور سرکار کی امت میں سب سے اونچے درجے کے ولی تو صحابہ اور اہل بیت ہیں۔ رب یہ بھی تو فرماتا ہی ہوگا نا، اے جبرائیل میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں عمر سے پیار کرتا ہوں، میں عثمان سے پیار کرتا ہوں، میں علی سے پیار کرتا ہوں، حسن سے پیار کرتا ہوں، حسین سے پیار کرتا ہوں، سارے صحابہ اور اہل بیت۔ اچھا یا اللہ پیار کرتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ جبرائیل حضرت سنتے ہیں وہ بھی پیار کرتے ہیں۔ اب جبرائیل پھر آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے، او آسمان والو فلاں خدا کے بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ اب آسمانوں میں والے بھی پیار کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اب حدیث پاک کے لفظ سنیے، ثم یوضع لہ القبول فی الارض، اس کے بعد پھر زمین پہ اس بندے کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ بس دھیان سے میری یہ بات سننا، اللہ پہلے یہ اہتمام کرواتا ہے، آسمانوں پہ اعلان، آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں، پھر زمین میں جن لوگوں پر اللہ کرم کرتا ہے ان لوگوں کے دلوں میں اپنے پاک بندوں کا پیار رکھ دیتا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے اللہ کے ولیوں کا پیار کسی کو ایسے ہی نہیں مل جاتا۔ خدا جس دل کو پسند کرتا ہے اس دل میں اپنے محبوبوں کا پیار رکھ دیتا ہے۔ میں بڑی احتیاط کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ، لڑائی جھگڑا نہ کرو، ہم سے نہ لڑو کہ تمہیں ولی پیارے کیوں ہیں، یہ تو رب کو کہو نا، ان کو پیار دیا ہے ہمیں کیوں نہیں دیا؟ اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو سارے بولتے، ولی تو اس کے ہیں۔ اور ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ولی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پردے میں ہیں، خدا ولیوں کی پہچان صرف ان کو دیتا ہے جن کو ان ولیوں کے ذریعے اللہ کوئی نفع عطا فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ والوں کا پیار تو اللہ خود دیتا ہے۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ لاہور ہے، داتا صاحب کا شہر ہے، داتا صاحب کا اور اتوار سے شروع ہو رہا ہے، اور بلکہ تقریبات تو شروع ہو ہی چکی ہیں، داتا صاحب کا اور شروع ہو رہا ہے۔ اسی لاہور کے کچھ لوگ ناراض ہو رہے ہوں گے اور کچھ جو لوگ چادریں لے کے جا رہے ہوں گے۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو چادریں لے کے جا رہے ہیں یہ تو اللہ کا ولی سمجھ کے جا رہے ہیں، آپ جو غصہ کر رہے ہیں غصہ کس بات کا ہے؟ اس داتا نے تو اسلام پھیلایا تھا، اس داتا نے لاہور میں کھڑے ہو کر لوگوں کو کعبہ دکھایا تھا۔ اگر سبحان اللہ کہہ سکتے تو اونچی آواز سے کہہ، اور اس داتا کی چوکھٹ پر تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا معین الدین نے آ کر جلہ کاٹا تھا۔ اس داتا کی گلی میں تو جس کا اپنا بہشتی دروازہ ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر گھٹنوں کے بل چل کے آئے تھے، اتنا عزت والے جن کی عزت کرتے تھے ان سے چلنا اللہ توفیق دے تو پیار۔ یہ پیار کون ڈالتا ہے دلوں میں؟ اتنا زور سے اللہ کہیں کم از کم کچھ مجمع میں سویا ہو وہ تو اٹھ جائے۔ میں اس لیے بھی بلواتا ہوں، میں سامنے دیکھ رہا ہوں وہ صوفی صاحب سوئے ہوئے ہیں، تو یہ اس طرح پھر مست لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو جگانے کے لیے ہماری ڈیوٹی ہے نا، مولوی کی اور ڈیوٹی کیا ہے؟ تو یہ اللہ پیار عطا کرتا ہے، یہ کوئی نفرت نہیں میں کہہ رہا، میں کوئی فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا۔ اور بھائی اگر آپ میں محبت نہیں ہے ہمیں تو کرنے دو، اور پھر کہتے ہو جی فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا تیرے پابند تو نہیں، حضور نے فرمایا ہے جس سے پیار ہوگا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں سلام ان کے مقدر پر جن میں نبی کے صحابہ کی محبت ہے، آقا کی اہل بیت کی محبت ہے، حضور کی امت کے اولیاء اور صلحاء کی محبت ہے، جئیں گے بھی ان کے پیار کے سائے میں، حشر کے دن اٹھیں گے بھی ان کے پیار کے سائے۔ یہ ولیوں کو اللہ نے بڑی شان عطا کی ہے۔ اچھا آگے اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام سے پوچھا گیا، سرکار نے فرمایا اچھی اچھی خوابیں آتی ہیں ان کو، سونی سونی خوابیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کے بارے میں دوسروں کو اچھی خوابیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ دنیا کی خوشخبری ہے۔ دوسری خوشخبری مفسرین کہتے ہیں دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اللہ ان کے چہرے پر ایسا نور رکھ دیتا ہے
کہ جو دیکھتا ہے اسے خدا یاد آ جاتا ہے۔ تیسری خوشخبری، تیسری تشریح اس کی، تیسری خوشخبری کیا ہے؟ کہا تیسری یہ ہے کہ خدا کی مخلوق ان سے پیار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ بالکل اللہ کے لیے عبادت کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، چھپ چھپ آ کے دکھا کے نہیں کرتا، لیکن لوگ اس کی تعریف کرنا شروع کر دیتے ہیں، یار بندہ بڑا نیک ہے، بندہ بہت اچھا ہے۔ آقا ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے دنیا میں رب کی طرف سے جزا ہے، تو چھپتا ہے نا، میں نہیں نا چھپنے دوں گا۔ تو رات کی تاریکیوں میں ساری رات نہ سوئے، بستر چھوڑ کے سر جھکاتا رہے، عبادت کرتا رہے، صبح لوگوں میں بیٹھ کے کہے میں تو گنہگار آدمی، فرمایا اچھا ساری رات سجدے اور صبح چھپتا ہے، تو نے سر جھکانا اس شان سے ہے تو میں نے بھی چھپنے نہیں دینا، تیرا پیار میں لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ ایک چوتھا بھی نکتہ مفسرین نے بیان کیا، بندہ ابھی دنیا میں ہوتا ہے اور یہ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، مالک الموت آتے ہیں، ابھی اس کی روح قبض نہیں ہوئی، ادھر دیکھ کے سننا یہ موت کا وقت بھی واہ وقت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے ولی وہ مالک الموت آ کے کہتا ہے السلام علیکہ یا ولی اللہ، کتنے خوش ہوئے ہو بھائی۔ مالک الموت کہتا ہے اے اللہ کے ولی آپ پر سلام ہو، اور آگے اللہ یقرئک السلام، اللہ تجھے سلام فرما رہا ہے۔ کتنا بڑی خوشخبری ہے، جس نے روح قبض کرنی ہے وہ سلام کرے، اللہ کا سلام فرمائے، یہ ہے مقام ولایت، یہ ہے دنیا کی خوشخبری۔ آپ کو پتہ ہے جب یہ آیت کریمہ نبی پاک علیہ السلام نے پڑھ کے سنائی صحابہ کو، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جب مومن کی روح کو قبض کرنے کے لیے ملک الموت آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لوٹا اپنے رب کی طرف اے اطمینان والی جان، تیرا رب تجھ سے خوش ہے، اب وہ تجھے خوش کرے۔ خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ کتنے پیارے کلمات ہیں، کتنے پیارے کلمات ہیں جو مومن کو بوقت موت کہے جاتے ہیں۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سن لو، جب تمہارے پاس فرشتہ آئے گا تو یہی کلمات تمہیں بھی سنائے گا۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ایک خوشخبری کی بات اور بھی ہے دنیا میں، وہ کیا؟ روح قبض بعد میں ہوتی ہے، اللہ والے کو جنت میں اس کی جگہ پہلے دکھا دی جاتی ہے۔ جو بندہ سبحان اللہ نہیں نہ کہہ سکتا اس کو میں نے اب کہنا ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے جو اس بات کو بھی خوش نہ ہو، اور پہلے دکھا دی جاتی ہے۔ ابھی بستر پر لیٹا ہوا ہے چارپائی پر، اللہ پردے ہٹا دیتا ہے، جنت میں جگہ دکھا دیتا ہے، پھر یہ منہ سجا کے نہیں جاتا، مسکرا کے جاتا ہے۔ نشان مرد مومن بتو گویا جو مر گاید تبسم پر لبے ہو۔ علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا تجھے نبی کے نوکر کی نشانی بتاؤں، ولی بھی تو نبی کے نوکر ہی ہوتے ہیں نا، نشانی بتاؤں، مرے گا تو مسکرا رہا ہوگا، وہ مسکرا کے کہہ رہا ہوتا ہے اداس نہیں جا رہا، رزلٹ لے کے جا رہا۔ اب آئیے
ایک اور نکتہ علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا، یہ سنیں گے تو آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ابھی اللہ کا ولی دنیا سے گیا نہیں ہوتا، اسے آ کر فرشتہ کہتا ہے مبارک ہو، اللہ فرماتا ہے تجھے بھی بخشا، جو تیرے جنازے کو کندھا دے اسے بھی بخشا۔ آپ میں سے جتنے بندے موڈ میں ہوں سبحان اللہ کہنے میں وہ کہیں، کتنا بڑی کامیابی ہے، تجھے بھی بخشا، جو تیرے جنازے کو کندھا دے اسے بھی بخشا۔ اسی لیے کندھا دینے کا حکم ہے، اس میں حکمت یہ ہے کیا پتہ جنازہ نیک کا ہو، کوئی گنہگار کندھا دے کر بخشا جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے جنازہ گنہگار کا ہو، کوئی نیک کندھا دے اور وہ بخشا جائے۔ یہ ہے ولی کی شان، دنیا میں خوشخبری اور آخرت میں خوشخبری، وفی الآخرہ آخرت خوشخبری۔ آخرت کی خوشخبری سنیے، فرشتے سلامی دیں گے۔ آپ جتنا ڈھیلے بولتے ہیں نا مجھے دکھ لگتا ہے، سلامی دیں گے۔ میں بڑا آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں، جن کو فرشتوں نے سلامی دینی ہے ناراض نہ ہوا کرو، ہمیں بھی دینے دو۔ کبھی داتا کو سلام، کبھی خواجہ کو سلام، کبھی غوث پاک کو سلام، کبھی بابا فرید کو سلام، کبھی مجدد صاحب کو سلام، کبھی امام احمد رضا کو سلام۔ اگلی بات کہہ دوں، کبھی ان سب کو سلام، اور جن کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے اس پاک زہرا کو سلام، پاک علی کو سلام، پاک حسن کو سلام، پاک حسین کو سلام۔ حضور سیدی داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں لکھتے ہیں کہ اہل بیت ازلی پاک ہیں۔ نہیں اگر سمجھے تو کوئی بات نہیں، دوبارہ دہراتا ہوں، ازلی پاک ہیں، ازلی پاک ہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اصحاب طریقت اہل اللہ ہیں ان سب کے پیشوا مقتدا اور امام اہل بیت ہیں۔ اگر آپ کو سبحان اللہ کہنی آتی تو پھر بول پڑتے ہیں۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تو سارے ولیوں کی شان ہے، اہل بیت تو سب کے امام ہیں۔ اور آج رات کو جس امام کا ذکر ہونا ہے وہ تو امام حسن ہے۔ اچھا امام حسن پاک کے لیے اب میں زیادہ کوئی بات نہیں کرتا، صرف ایک ہی کہہ دیتا ہوں، نام ہی ایسا ہے، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے۔ مجھے ویسے بڑے دکھ سے یہ کہنا پڑ رہا ہے، کس طرح میں اس کو کوئی بات سمجھاؤں جسے یہی سمجھ نہ آئے کہ اولاد رسول کے بارے میں بات کیا کرنی ہے۔ اے اللہ کے بندو، انہی کا صدقہ اللہ نے ہمارے دونوں جہان اچھے کرنے ہیں۔ تو سنیں، حسن حسن ہے، حسن حسن ہے۔ اور میں امام حسن پاک کے لیے ان کی بارگاہ میں ایک نذرانے کے لیے جملہ پیش کرنے لگا ہوں، آپ ذرا اس کو پیار سے آخر میں کروں گا۔ چلیں، یہ آخرت میں فرشتے سلام کریں گے ولیوں کو، اہل اللہ کو سلام کریں گے۔ اچھا مجھے یہ بات بتاؤ، رب فرشتوں سے جن کو سلام کروائے اندھا ہی ہے جسے ان کی شان نظر نہ آئے۔ اور نبی پاک نے فرمایا تھا چہرے نور والے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا۔ یہاں ولی برداشت نہیں ہوتا، حشر میں کیسے کرو گے؟ اچھا دوسری بات،
فرشتوں کا سلام۔ دوسری بات، چہرے نور سے چمکتے ہوں گے۔ تیسری بات، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ چوتھی بات بڑی توجہ سننے والی ہے، جب نامہ اعمال پڑھیں گے تو خوش ہوتے جائیں گے۔ آپ کو اور اپنے آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں، ہماری ساری زندگی کی ڈائری یہ لکھ رہے ہیں، محفوظ ہاتھوں میں ڈائری ہے، رد و بدل نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا پڑھو نامہ اعمال۔ میں کھڑا ہوں رب کے سامنے، آپ کھڑے ہیں رب کے سامنے، اور پھر اپنی زندگی کی ڈائری پڑھنی ہے۔ اچھا، میں تشدد پسند مولوی نہیں ہوں، پیار سے آہستہ آہستہ کہنے لگا ہوں، کوشش کر نامہ اعمال رب کے سامنے پڑھتے ہوئے شرمندگی نہ ہو۔ جن جرموں کو تو گھر والوں کے سامنے جن کا اظہار نہیں کر سکتا، مالک کے سامنے پڑھے گا۔ اور یہ اللہ والے جب پڑھیں گے نا، کہیں تلاوت، کہیں سجدہ، کہیں سخاوت، کہیں مخلوق خدا کو لنگر، کہیں رشد و ہدایت، ساری خیر ہی خیر، یہ بھی تو خوشخبری ہوگی رب کی بارگاہ میں۔ اور اب آئیے میں اینڈ پہ لے چلا ہوں، سب سے بڑی خوشخبری، اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا جملہ سننے کے لیے۔ سب سے بڑی خوشخبری، اللہ بے پردہ زیارت عطا کرے گا۔ آپ کو سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، یہ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا کرم۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جب اللہ دیدار کرائے گا، اب پھر اللہ بندوں کو کہے گا، اے ذرا میں پنجابی جاکھڑ لگا، اللہ فرمائے گا اور کچھ ہے رہ گئی ہے؟ اے تو آڑے جو جنہ سبحان اللہ نہیں نا آکھی، انہوں کو خدا پوچھے کہ جنہ آکھی ہے اللہ انہوں دا پاکا نال حشر کرے۔ اور کچھ ہے رہ گئی ہے؟ اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کتنا کریم رب ہے، اور کچھ رہ گیا؟ وہ اللہ کے بندے کہیں گے۔ اچھا ایک بات اور بھی کہہ دوں، جو رب نبی کے غلاموں سے یوں پوچھ رہا ہے، خدا ہی جانتا ہے حشر میں یار کی مرضی کا عالم کیا ہوگا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو آدم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ نبی کا مقام ہوگا کہ اللہ جنت کی چابیاں پکڑا کے مقام محمود پر بٹھا کے چلے گا، پیارے آج کے عزت دکھانے کا دن ہے، زمانے کو بتاؤں گا کہ جو محمد کی رضا ہے وہی خدا کی رضا ہے۔ اللہ فرمائے گا کوئی شے رہ گئی ہے؟ ابھی یہ داتا کیا ہوتے ہیں؟ اور میں کہا یار کسی مسلمان سے سن، تو اس راہ کا مسافر ہی نہیں ہے۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، جنہوں نے ملک میں دہشت گردی کی ہو ان سے تو نفرت کرو، ظالموں کلمہ پڑھ کے ان کو نہیں مانتے جنہوں نے یہاں کلمہ پڑھایا۔ آج تک ہم قائد اعظم کا نام عزت اور احترام سے لیتے ہیں کہ اس نے پاکستان بنانے میں کردار ادا کیا۔ میں احترام سے نام لے رہا ہوں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ، بھئی ان کی عزت کرتے ہو۔ ملک بنایا تو جنہوں نے جنگ کو محمد کا کلمہ پڑھایا۔ عجیب عجیب تماشا ہے۔ اللہ فرمائے گا کوئی شے رہ گئی ہے؟ اب یہ بندے اللہ کی بارگاہ میں
یا اللہ تو نے کرم کیا، جہنم سے آزادی عطا کی، جنت عطا کی، اپنا دیدار عطا کیا، اب تو اور کچھ نہیں رہا۔ ادھر سنیے، اللہ فرمائے گا میرے بندو ایک شے رہ گئی ہے۔ یا اللہ وہ کیا؟ فرمایا جاؤ وہ یہ ہے، اب میں تم سے کبھی ناراض ہی نہیں ہوں گا۔ پیار سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ امام حسن، حسن حسن کوئی تھوڑی جی کیفیت بھی لیا کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نبی کا خاندان نسبت نبوت کی وجہ سے سونا اتنا ہے کہ ان سونوں کا پیار رب کسی کوڑے کو دیتا ہی نہیں۔ حسن 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 نہیں، رکیے ذرا، آپ سارے نہیں بولے۔ حسن 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 حسن۔ اچھا آپ کہیں گے جی جو کہنا چاہتے ہو کو، اب جو کہنا چاہتے ہو کہہ رہا ہوں، بھئی حد نہیں ہو گئی؟ وہ جوڑا علی پاک اور زہرا پاک جن کے بارے میں جبرائیل نے آ کر کہا تھا، اللہ فرماتا ہے عرش پہ ہم نے نگاہ کر دیا ہے، فرش پہ تم کر دو۔ اس جوڑے کی پہلی خوشی کو حسن کہتے ہیں۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی گود کی پہلی بہار کو حسن کہتے ہیں۔ اور جب امام حسن پاک کی ولادت ہوئی تھی نا، سرکار تشریف لائے، فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ، مجھے میرا بیٹا دکھاؤ۔ آئے اب یہ آقا بار بار کیوں فرماتے؟ پتا تھا نا کہ زہرا شکل و صورت میں میری تصویر ہے، تو جو زہرا کا بیٹا ہوگا اس میں بھی تو ہم ہی نظر آئیں گے نا۔